اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْہَبُونِ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب نہیں کہا گیا بلکہ بنی اسرائیل استعمال کیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے ہی لقب سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اب کیونکہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 4000 سال تک پیغمبر پہلے بنی اسرائیل میں آتے رہے تھے، اب ان سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ ان کے خلاف ہو گئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اب بنی اسرائیل نے وہی کردار ادا کیا جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد تکبر کر کے ادا کیا تھا، ان کو قبول کرنے سے انکار کیا اور مخالفت کی۔ اس حصے میں ان 7 آیات میں قرآن کا دعوت کا انداز ہے، دل جوئی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ، ایک اپیل کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف مدعو کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ اذکروا نعمتی کافی تھا، لیکن التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم کو انعام فرمائی، اس میں زور ہے انعمت پر، یعنی یہ نہ سمجھو کہ وہ نعمت تمہاری محنت کی کمائی تھی یا تمہارا کوئی خاندانی حق تھا، بلکہ یہ کہ یہ میری دین، میرا فضل، میری عطا تھا۔ اگر تم اسے اپنی پیدائشی میراث سمجھو گے تو یہ گمراہی کی بنیاد ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ یہودی بنی اسرائیل کہتے تھے وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوا ہے۔ یہ سب سے زیادہ گمراہ ترین عنصر ہے، اور باقی تمام نوع انسانی سے ہمارا مرتبہ بلند رہے گا، اور صرف ہم ہی ایک مکمل انسان ہیں، باقی کوئی بھی انسان ہمارے برابر نہیں ہے۔ نعمت کا اصل مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کی روح سے نعمت ہدایت ہے، باقی ہر چیز کا نعمت ہونا منحصر ہے نعمت ہدایت پر۔ اگر بادشاہت ہے اور ہدایت بھی ہے تو ٹھیک ہے، نعمت ہوگی۔ اگر صحت ہے اور ساتھ ہدایت بھی ہو تو نعمت ہے۔ اولاد نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت بھی ہو، تو نعمت ہدایت کے ساتھ ہے۔ ہدایت ایک ٹچ سٹون ہے، اگر یہ جس چیز سے ٹچ کر جائے گی تو وہ چیز نعمت بن جائے گی۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہ دو طرفہ تعلق ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ایک عہد وہ ہے جو تمام لوگ کر کے آئے ہیں اس دنیا میں، ایک عہد میثاق شریعت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، جو کتاب جو شریعت دی گئی اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ دوسرا عہد یہ ہے کہ اس شریعت کو جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب علماء جو یہود کے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ شریعت کو چھپا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا اور اس کو اپنی دولت بنا کر رکھا تھا، انہوں نے اس میں بدعہدی کی تھی، اور وہ اس کو اس لیے چھپا کے رکھتے تھے تاکہ لوگ ان کے پاس آ کے ان سے مسئلہ پوچھے اور ان کی اہمیت اور مرتبہ برقرار رہے اور ان کی حیثیت اور قدر و منزلت بڑھے۔ وَإِيَّايَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔